حامدًا ومصليًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم باغ فدق کے مسئلے کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے بعد کچھ علاقے اور تھے کہ جہاں یہود آباد تھے، ان علاقوں کو فتح کیا۔ ان علاقوں میں ایک علاقہ تھا فدق، اور فدق بغیر لڑے ہوئے فتح ہو گیا، اور جو جگہ بغیر لڑے ہوئے فتح ہو جاتی ہے اس میں لوگوں کو حصے دار نہیں ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ رولز یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ایک سال کا خرچہ وہاں سے جو انکم ہوتی تھی ان باغوں سے، ان کھجوروں سے، ان زمینوں سے، وہ اپنے اہل و عیال کے لیے ایک سال کا خرچہ اس میں سے نکالتے تھے۔ باقی جو ہے فلاح بہبود کے لیے اور ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ان تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حکومت کے انڈر میں وہ چیز رہتی تھی، اور پبلک کے فلاح کے لیے، پبلک کے اسکیمات میں وہ چیز استعمال ہوتی تھی، بٹ اس کا کوئی وارث ایک شخص نہیں ہوتا تھا۔ یہ رولز تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب زندگی بھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے رہے فدق کی پراپرٹی سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ لے کر کے آج بھی نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک یہ شیعہ لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط سلط کہتے رہتے، یہ مسئلے کو لے کر کے، خاص طور سے باغ فدق کے مسئلے کو لے کر کے۔ تو مسئلہ اس کا کیا ہے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھا کہ یہ بابا کی زمین تھی، بابا کا حصہ تھا، تو اب بابا کے انتقال کے بعد اس میں میرا حصہ ہونا چاہیے، میں بیٹی ہوں۔ تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات رکھی، اور اس لیے بات رکھی کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہم گروہ انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم جو چھوڑ کر کے جائیں، یعنی انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہمارا جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ کسی جائیداد میں تقسیم نہیں ہوتا ہے، کسی وارث کو نہیں ملتا ہے، بلکہ انبیاء کی پراپرٹی وہ صدقہ ہوتا ہے لوگوں کی۔ یہ حدیث ان کو پتہ نہیں تھی۔ اب اس پر بھی سوال لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے، کیسے نہیں پتہ تھی؟ بھئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے تو جو اس جگہ پر ہوتے تھے ان کو اس بات کا علم ہوتا تھا، جو نہیں ہوتے تھے ان کو نہیں علم ہوتا تھا۔ کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں مگر ان کو بعض حدیثوں کا پتہ نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مشہور واقعہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر گئے اور دروازے پر 3 مرتبہ، یہ حدیث آپ لوگوں کو پتہ ہوگی، 3 مرتبہ انہوں نے سلام کیا، اجازت چاہی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، پلٹ کر آنے لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ڈور اوپن کیا، دیکھا یہ پلٹ کر جا رہے ہیں، بلایا کہ یہ کیا ہے، آواز دے کر کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا سنت کے مطابق میں نے 3 مرتبہ آواز دی، جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں جا رہا تھا، یہ نبی کی حدیث ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی نے بتایا۔ تو کہا اچھا یہ نبی کی حدیث ہے، نبی ایسا بولے ہیں، نبی بتائے ہیں، چلو گواہی دلاؤ، تمہاری بات کیسے معلوم ہے، چلو گواہی دلاؤ۔ تو وہاں صحابہ کی چند جماعت بیٹھی ہوئی تھی، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں لے کر کے گئے وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بولے کہ دیکھیے میں نے ایک حدیث امیر المومنین کے سامنے بیان کی ہے، امیر المومنین اس پر گواہ چاہ رہے ہیں، کیا آپ لوگ اس مجلس کے اندر تھے، اس جگہ پر تھے جب نبی نے یہ بات کہی تھی، میں نے سنی تھی، کیا آپ لوگ بھی تھے؟ اس میں سے بعض لوگ بولے کہ ہاں بھائی ہم تھے، میں نے بھی سنی تھی، ہاں میں نے بھی سنی تھی، میں تھا اس مجلس کے اندر، میں نے بھی یہ بات سنی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تصدیق لے لی تو کہا کہ دیکھو میرا مقصد، اتنی سختی جو آپ کے ساتھ میں نے کی وہ اس لیے نہیں کی کہ مجھے آپ پر یقین نہیں، آپ کو جھوٹا میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں نے اس لیے کی تاکہ کوئی شخص کی جرت نہ ہو سکے کہ نبی کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر سکے۔ تو احادیث کے اندر تحقیق، احادیث کے اندر صحیح اور غلط کا پتہ لگانا یہ بعد میں محدثین نے نہیں کیا، بلکہ یہ صحابہ نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ تحقیق جو ہے یہ کس کے دور سے ہے؟
صحابہ کے دور سے ہی ہے. ایسا نہیں کہ بعض لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے محدثین آئے تو انہوں نے تحقیق کرنی شروع. نہیں. احادیث کے اندر صحیح اور غلط کا پتہ لگانا، اس پر سختی کرنا تاکہ غلط باتیں نہ منسوخ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ صحابہ سے شروع ہو چکا تھا. تو میں نے یہ بات اس لیے پیش کی کہ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول ہیں، ان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے بلکہ انبیاء جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے سامنے مطالبہ رکھ دیا کہ بابا کی زمین تھی وہ مجھے دے دیجیے وراثت میں. تو اس پر جو ہے خالی انہوں نے نہیں رکھی تھی بلکہ ازواج مطہرات نے بھی رکھی تھی. ازواج مطہرات نے بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اس وقت، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاچا تھے انہوں بھی خاص تھے، یہ معاملہ رکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی وہی حدیث سنا دی، کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے پتا ہے، نبی نے کہا تھا کہ نبیوں کی پراپرٹی جو ہے تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے. اور جہاں تک کفالت کی بات ہے کہ نبی اس سے آنے والے مال سے کفالت کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو دیتے تھے، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، تو میں بھی وہی کام کروں گا جو نبی کرتے تھے. اب وہ ذمہ داری میری ہے. اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے. میں وہی کروں گا، انہی جگہوں پر خرچ کروں گا جہاں نبی کرتے تھے، میں انہی لوگوں پر خرچ کروں گا جہاں نبی خرچ کرتے تھے، لیکن تقسیم نہیں کر سکتا کیونکہ نبی کی حدیث کے خلاف. اچھا، جب وراثت نہیں مل سکتی، یہ مطالبہ ختم ہو گیا، تو اب ایک اور چیز ان کے سامنے رکھی گئی. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ رکھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے وارث نہیں ہو سکتے، وراثت میں وہ پراپرٹی تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن آپ ہمیں اس کا ذمہ دار بنا دیجیے، ذمہ دار بنا دیجیے، یعنی وہ چیز ہماری ماتحتی میں رہے اور ہم اپنے حساب سے اس کو ہم نبی جہاں خرچ کرتے تھے وہیں خرچ کریں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سمجھایا، کہا دیکھو میں ذمہ دار ہوں اور یہ کام کرنا میری ذمہ داری ہے. نبی ذمہ دار تھے، نبی وہ کام کرتے تھے، اب میں ذمہ دار ہوں تو اب وہ کام کرنا وہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. خیر یہ معاملہ وہیں دب گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ ذمہ داری کا مطالبہ کیا اور بہت سارے بزرگ صحابہ جو تھے ان کی سفارش بھی لگوائی کہ ذرا سفارش کیجئے کہ ہم وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہم وہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں ہماری ذمہ داری میں دے دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری کے معاملے میں کہا ٹھیک ہے، ایکسپٹ کر لیا، کہا ٹھیک ہے ذمہ داری دے دوں گا. لیکن یہ بات پھر ایک اور سوال وہاں پر آ گیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ رکھا کہ 50-50 کر دیا جائے، آدھے کی ذمہ داری وہ نبھائیں گے، آدھے کی ذمہ داری یہ نبھائیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو دھیرے دھیرے وراثت میں چلا جا رہا ہے، جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ اسی دھیرے دھیرے پھر وراثت میں جا رہا ہے معاملہ. تو انہوں نے سختی سے کہا اس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، تم دونوں سن لو، بے شک اگر مل کر سنبھالنا چاہ رہے ہو میں ذمہ داری دے رہا ہوں، لیکن الگ الگ کر دو، بانٹ دو دونوں کے اندر، تو میں یہ کبھی نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے. اگر یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس کرو، میں ذمہ داری سنبھال سکتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلامی مملکت بہت پھیل گئی تھی، کام بڑھ گیا تھا، اور اسی لیے ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس معاملے کو ایکسپٹ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ذمہ داری یہ سنبھالیں، کیونکہ ان کے پاس ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے قبول کر لیا. تو ٹھیک ہے، اسی پر یہ معاملہ قائم رہا جب تک یہ دونوں بزرگ حضرات زندہ رہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی اولادیں بھی خلافت عباسیہ تک ایسے ہی معاملہ چلتا رہا. یہ تقسیم نہیں ہوا کہ کسی کو پراپر ملے، کیونکہ نبی کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی ہے. تو یہ معاملہ تھا. اب اس معاملے کو لے کر شیعہ حضرات جو ہے وہ غلط سلط بولتے رہتے، یہ غصب کر لیا، چھین لیا، ایسا کیا اہل بیت کے ساتھ، ویسا کیا اہل بیت کے ساتھ. شیعہ کی حیثیت ہی کیا؟ اگر شیعہ کے اندر سے نا خالی واقع کربلا نکال لو تو بچتا کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے نا
شیعہ جو ہے نا، ان کے اندر سے خالی واقع کربلا نکال کر کے بازو میں رکھ دو، اس کے بعد بولو آپ کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، A to Z سب ختم ہو جائے گا ان کے پاس. ایک ہی مدعا واقع کربلا، اور وہ بھی واقع کربلا کے ذمہ دار وہ خود ہیں. پھر تفصیل میں نے بات بتائی تھی خطبے کے اندر. اور جو ماتم کرتے ہیں نا، یہ عذاب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب ہے کہ انہوں نے جو خاندان نبوت کے ساتھ غداری کی نا، اہل بیت کے ساتھ جو غداری کی، اللہ نے سزا دی ہے. تم قیامت تک اپنے چہروں کو پیٹتے رہو، اپنے آپ کو مارتے رہو، اپنے آپ کو ذلیل کرتے رہو، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو انہوں نے غداری کی اور بے وفائی کی ہے نا. تو بہرحال میں ذکر کر رہا ہوں غزوہ خیبر کے بارے میں. غزوہ خیبر فتح ہو چکا ہے، اس کے بعد کے بہت سارے معاملات ہیں وہ بھی سمجھنا ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ کر کے نہیں آئے. اچھا، غزوہ خیبر جیسی 2 مہینے ابھی تک جنگ بدر سے لے کر جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں، غزوات ہوئے، سرایا ہوئے، ان میں سب سے لمبی چلنے والی لڑائی غزوہ خیبر. اب اس میں دیکھا جائے کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنی جانیں گئیں، کیونکہ لڑائی ہوتی تو جانیں جاتی، لڑائی ہوتی تو جان جاتی ہے. تو اس جنگ میں تقریباً 20 سے لے کر 23 جو ہے مسلمان شہید ہوئے. 20 سے لے کر 2 مہینے چلنے والی جنگ، 20 سے لے کر 23 مسلمان شہید ہوئے. 93 یہودی مارے گئے، جس میں سے 11 بڑے بڑے سردار تھے. یعنی کل ملا کر کم اور بیش ہے 113 14 15 ایسا. 2 مہینے کی جنگ میں دونوں فریقین، دونوں طرف کے 114 15 لوگ مارے گئے ہے نا. اور آج جنگیں ہو رہی ہیں، میزائل گرائے جا رہے ہیں، بما گرائے جا رہے ہیں، لوگ ہزاروں میں مر رہے ہیں. دیکھا جائے لانگ جنگیں چلتی ہیں، مہینوں ہزاروں مارے جا رہے ہیں، روزانہ 4 5 10 20 30 مارے جا رہے ہیں. لوگ ان کو دہشت گرد نہیں کہتے، لوگ ان کو غلط نہیں کہتے. ستم بالائے ستم دیکھیے کہ جہاں 2 مہینے چلنے والی جنگ ہے، فریقین دونوں طرف کے 114 15 لوگ مارے جا رہے ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی سے پھیلا، اسلام دہشت گردی سکھاتا. اسلام تو پوری جنگوں سے بھری ہوئی ہے. اور آج جو اتنے معصوم مارے جا رہے ہیں ان کے اوپر کوئی سوال ہی نہیں اٹھاتا، ان کو دہشت گرد کوئی کہتا ہی نہیں. بہرحال خیبر کے بعد کے واقعات میں ایک واقعہ اور بھی بڑا دلچسپ ہے. ایک صاحب تھے حجاج بن علات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خیبر کے آس پاس رہتے تھے، بزنس مین تھے. لڑائی جھگڑوں سے زیادہ ان کا واسطہ نہیں تھا، کیونکہ اکثر بزنس کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، آج کل کے بزنس کرنے والے لوگوں کو دیکھیے تو بہت کچھ حصہ ہوتا ہے نا، پالیٹکس سے دوسری چیزوں سے، بس فرنٹ پیج پر نہیں آتے. لیکن اس وقت جو بزنس کرنے والے لوگ ہوتے، بہت سارے لوگ وہ خالی بزنس کرتے تھے، ان کو پروفٹ، اپنا فائدہ چاہیے. لیکن یہ صاحب جو ہے کیا ہوا کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے. جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد یہ آ کر کے خود اسلام قبول کی، اسلام کی حقانیت سچائی کو جان کر اسلام قبول کی. بڑے دولت مند تھے. مسلمان ہونے کے بعد جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک خاص غرض سے آیا ہوں. میرا بہت سارا مال مکہ میں لگا ہوا ہے، میری بیوی بھی وہی ہے، میرا بہت سارا مال مکہ کے تاجروں میں وہاں پر سب بٹا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مکہ میں جاؤں اور وہ تمام مال اکٹھا کر کے میں یہاں اپنے پاس لے کر کے چلا ہوں. میرے جانے تک، واپس آنے تک مجھے کچھ چیزیں آپ کے واسطے چاہیے سپورٹ کے طور پر، کہ میرے مسلمان ہونے کا راز افشا نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے میں مسلمان ہو چکا ہوں. کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو میرا مال پھنسا لیں گے، واپس دیں گے نہیں، میں پریشان ہو جاؤں گا، کیونکہ مکہ والے مسلمانوں کے دشمن ہیں. اور دوسری چیز ہے، وہاں پہنچ کر کے مجھے تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ، ٹینشن فری. اب یہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. ادھر مکہ کی سچویشن ذرا سنیے، وہ بڑے قابل دید ہے. مکہ کے اندر بیٹنگ چل رہی ہے، شرطیں لگائی جا رہی ہیں، کیونکہ مکہ والوں کو صرف اتنی انفارمیشن ہے، کیونکہ اس وقت موبائلوں کا دور تو تھا ہی نہیں کہ میسج پہ پہنچ جائے، یہ نیوز کا دور تو تھا نہیں کہ یہاں سے فٹ فٹ پہنچ جائے. بہت ساری چیزیں تو خط و کتابت کی اور ایک میسج دوسری جگہ پہنچانے کی جو تیزی لائی گئی نا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اس دور میں بڑی سست تھی، خبریں بڑی سست پہنچتی تھی. تو 2 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن مکہ والوں کو صرف اتنا پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر خیبر پر حملہ کرنے کے لیے گئے ہیں، بس اتنا ہی ان کو معلوم. اب اس پر بیٹنگ لگ رہی ہے، وہاں پر لگا رہے ہیں لوگ کون جیتیں گے، کون جیتیں گے. تو یہ بیٹنگ کا سسٹم جو آج ہے نا، وہ بڑا پرانا ہے.
کوئی کہہ رہا ہے خیبر والے جیتیں گے کیونکہ بڑے مضبوط ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں بھائی انہوں فارم میں ہیں، بدر بھی جیتے ہیں، فلاں جیتے انہوں ہی جیتیں گے. یہ باتیں چل رہی ہیں، اتنے میں یہ حجاج صاحب داخل ہوئے مکہ کے اندر. اور جب بڑے سردار داخل ہوتے تھے نا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ جاتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ایک ایسی بیٹھک تھی کہ وہاں مکہ والے بیٹھتے تھے، گفت و شنید کرتے تھے. تو حجاج جب داخل ہوئے، اور یہ مشہور تھے بھائی، بڑے بزنس مین مشہور تھے، تو پورے وہ جو بیٹنگ کرنے والے تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے نا، وہ پورے بھاگ کر کے آئے اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا. مجھے اچھا نہیں لگتا یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر رحم نہیں فرمائے. جو لوگ اسلام قبول نہیں کیے ان کے اوپر، کہ ان لوگوں نے ایک لفظ استعمال کیا. ان لوگوں نے کہا حجاج کے پاس آ کر کے کہ ہم نے سنا ہے کہ قاطع، نعوذ باللہ من ذالک، قاطع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ قاطع کہتے تھے. قاطع مطلب کاٹنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، قطع کرنے والا ہے نا. قاطع نے خیبر کی طرف کوچ کیا ہے، ہم نے سنا ہے، ذرا نئی خبر ہم کو سنائیے کہ کیا وہاں کا کیا ہے. تو یہ بولے کہ یہودی جیت چکے ہیں، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ لوگ لا رہے ہیں، مکہ ہی لا کر سزا دیں گے وہ لوگ. یہ لوگ بڑے خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش ہو گئے، سب چیخا پکارا، شور غوغا سب ہونے لگا. انہوں نے حجاج نے کہا کہ دیکھو بھائی چیخو چلاؤ نہیں، میں اتنی اچھی نیوز سنایا نا، اب میری مدد کرو کہ میرے مال جو ہے فلاں 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 لوگوں کے پاس ہے، مجھے بس 2-3 دن کے اندر سمیٹ کر کے واپس جانا ہے، کیونکہ وہاں مسلمانوں سے جو حاصل شدہ مال ہے وہ یہودی بانٹ رہے ہیں، میرا بھی حصہ ہے اس میں، مجھے وہ مال لینا ہے. تو یہاں سے جلدی جلدی میرا کام نپٹا کر کے آپ لوگ مدد کرو، مجھے وہاں جانا ہے. تو لوگ بولے بالکل بالکل، آپ اتنی اچھی نیوز سنائے ہیں. وہ پورے جلدی جلدی ان کا مال تمام لوگوں کے پاس سے اکٹھا کر کے لا کر کے دے دیے. اب یہ خبر تو مشرکوں کے لیے بڑی خوشکن تھی، بڑے خوش ہو گئے لوگ، لیکن جو اندر سے مسلمان تھے، مکہ کے اندر بہت سارے مسلمان بھی تھے نا، وہ بڑے پریشان ہو گئے. عباس رضی اللہ تعالیٰ چاچا ہیں، اندر سے مسلمان ہیں، پریشان ہو گئے کہ بھتیجے کے ساتھ ایسا ہوا ہے، مسلمانوں کی نیندیں حرام ہو گئی. عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے چپکے سے اپنے غلام کو بھیجے کہ جا کر حجاج کہیں دکھائی دے تو بلا کر لے کر آؤ. غلام آیا کہ مالک بلا رہے ہیں آپ کو. وہ سمجھ گئے. حجاج بولے کہ اپنے گھر کے کسی اندر والے حصے میں بولو بیٹھو، میں رات میں آتا ہوں. رات میں ملاقات ہوئی. بولے کہ آپ فکر مت کریں، میں جھوٹ بولا ہوں ان سے، مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں، لیکن یہ جو نیوز میں آپ کو سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں صحیح خبر، اس کو 3 دن تک سنبھال کر کے رکھنا، کیونکہ 3 دن سے پہلے اس راز کو باہر نہیں بھیجنا. 3 دن تک، 3 دن کے بعد میں اپنا مال لے کر کے اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا، پھر آپ بول سکتے ہو. اچھا حجاج صاحب 3 دن کے اندر اپنا سب کچھ سمیٹ کر کے چلے گئے. اور ادھر جو ہے 3 دن تک کیسا بھی کر کے انہوں برداشت کی، کیونکہ وہ خوشی منا رہے ہیں نا، خوشی منا رہے ہیں، اور انہوں بس 3 دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ 3 دن ختم ہو پھر میں نیوز سناتا ہوں تم لوگوں کو، میں بم پھوڑتا ہوں. پھر 3 دن جب ہوا تو سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بہترین جوڑا پہنے. اس وقت جو چلتا تھا اسٹک، بڑے لوگ اسٹک لیے رہتے تھے، ایسا وہ اسٹک لے کر کے اچھا لباس واس پہن کر تیار ہو کر کے گئے خانہ کعبہ، جہاں پورے لوگ بیٹھ کر کے جشن منا رہے تھے، وہاں گئے. وہ دیکھتے ہی مشرکین بولے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے بھتیجے کے ساتھ برا ہوگا، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ تو مکہ میں رہتے ہیں نا، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ کچھ ہو بھی نہیں سکتا، میرے بھتیجے کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہو سکتا، تم کو غلط نیوز ملی ہے. مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، خیبر فتح ہو چکا ہے، یہودی ہار چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، اور حجاج جو آپ کو نیوز سنا کر کے گیا وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے. تب یہ لوگ سر پکڑ کر بیٹھے، یہ لوگ چیخنے چلانے لگے اور بولے ہائے افسوس، اگر ہمیں حجاج مل جائے اس وقت اس کو ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں، اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم، ہے نا. دھیرے دھیرے اور بہت سارے لوگ جو ادھر سے سفر کرتے آتے رہے، وہ بتاتے رہے کہ بھئی ہاں خیبر فتح ہو چکا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہوا. ایک واقعہ اور بھی ہوا جو بہت خاص ہے، کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہودی سردار حوی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی تو خالی حوی بن اخطب کی بیٹی تھی. یہ ایک قلعے سے گرفتار ہوئی تھی. قلعہ جب فتح ہوا تو ظاہر سی بات ہے جنگ کے اندر جو اس دور کا ماحول تھا، گرفتار کر لیا جاتا تھا سب کو، بعد میں پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کس کو چھوڑا جائے، کس کو کیا کیا جائے. تو جب یہ گرفتار ہوئیں
تو ان کی قسمت کھل گئی، ان کی تقدیر جگمگا اٹھی. لوگ گرفتار ہوتے ہیں نا کہیں تو قسمت بدل جاتی ہے، لیکن یہاں ان کی قسمت جگمگا اٹھی گرفتاری سے. کیسے؟ وہ سنیے. یہ کہتی ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہ میں جب گرفتار ہوئی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نفرت کرتی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے میرا شوہر مارا گیا، میرے باپ مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے، بڑی نفرت تھی. لیکن جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے مجھے بتایا، مجھے سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہ خاتون جو ہیں یہ شاہی گھرانے سے ہیں، یہ شہزادی ہیں، بڑے گھرانے کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو گفتگو کی، نکاح سے پہلے پردے کے پیچھے سے کی، آپ کے والد صاحب کے ساتھ، آپ کے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کیا گیا، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. وہ لوگوں نے ایسی جو ہے غلط کام کیے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا قدم اٹھانا پڑا. پورے معاملہ کلیئر کیا تو یہ کہتی ہیں کہ میرا دل بالکل صاف ہوگا کہ ہاں ہمارے والد صاحب ذمہ دار تھے، ہمارے بھائیاں ذمہ دار تھے، انہوں نے غلط کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو سزا ملی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے اسلام پیش کرنا. آپ نے اسلام پیش کیا تو یہ مسلمان ہو گئی، کیونکہ دل کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا، اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں کلیئر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ عزت کے مستحق ہیں، آپ اگر چاہیں اپنی خوشی سے کسی بھی رشتہ دار کے پاس جا سکتی ہیں، آپ کہیں ہم وہاں آپ کو پہنچا دیں گے، وہاں آپ کو بھجا دیں گے. اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے نکاح میں آ سکتی ہیں، ہمارے عقد میں آ سکتی ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا پسند کیا، عزت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی قرار پائیں، اور وہ عزت اور وہ مقام کے یہ مستحق ہو گئیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہی تھی جو عزت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عزت مل رہی تھی، وہ عزت کی مستحق قرار پائیں. حالانکہ یہ دشمن کی بیٹی تھی، مگر نبی کا رحم، نبی کا کرم کہ نبی نے ان کو آپشنز دیے، اور انہوں نے خوشی دل سے اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا جو ہے پسند کیا. اچھا، بخاری کی روایت میں موجود ہے تمام باتیں. ان کو آزاد کرنا، کیونکہ جب گرفتار ہوتی ہیں تو وہ سمجھ لیجیے غلام کی حیثیت ہوتی ہے نا جنگ کے بعد، جو اس وقت کا ماحول تھا. ابھی تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت کا ماحول ایسا تھا. ان کی آزادی ہی ان کی مہر قرار پائی، جو آزاد کیا سمجھ لیجیے وہی مہر قرار ہوا. اچھا، سد صحابہ کے پاس یہ حلال ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا. ولیمہ کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کھجور گھی ستو ملا کر کے ایک آئٹم بنتا تھا، حیث نام تھا اس کا. کھجور گھی اور ستو ملا کر کے حیث نام کا ایک آئٹم بنتا تھا، اس وقت ایک ڈش بنتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ملا کر بنایا. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آس پاس جو تمہارے لوگ ہیں بلا لو. چھوٹا سا چمڑے کا ایک دسترخوان تھا، اس پر تمام چیزیں رکھ دی گئیں اور سارے لوگ آ کر کے کھا لی. اب سارے لوگ بولے تو 114، وہ کتنے تھے؟ 1400 صحابہ کرام نہیں، جو آس پاس لوگ تھے، آس پاس لوگ تھے وہ لوگ کھائے. بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو پتا تو تب چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ ہماری ماں ہیں. تب پتا چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چڑھانے کے لیے پردے کے ساتھ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اونٹ پر سوار ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قدموں پر پیر رکھ کر کے وہ جب اونٹ پر سوار ہونے لگی، تب لوگوں کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. یا ہمارا کوئی دوست دعوت میں نہیں بلایا تو پہلے دعوت کر لیے تو بلائے تک نہیں، پتہ ہی نہیں چلا. ہاں ایسے یہاں وہی دیکھو، وہی ولیمہ ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، کھا بھی لیے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. ہاں ولیمے کو بتا کر کرنا چاہیے، ایک دم گچ چپ نہیں کرنا چاہیے کہ چپکے سے نکاح کر لیا، چپکے سے ولیمہ ہو گیا، ایسا نہیں. ولیمے کو بتا کر کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، اب پورے لوگوں کو نہیں بتایا، اتنا تو تھا ہی نہیں. 1400 صحابہ کرام، تھوڑا سا تھا، وہ ولیمہ ہو گیا. تو ولیمہ اسے پتا چلتا نا کہ ولیمہ ایک ایسی چیز ہے، تھوڑا سا بھی کر لے آدمی کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آدمی بہت بڑا کرے گا تبھی ولیمہ مانا جائے گا کہ بھئی ولیمہ کی اجازت اسلام میں ہے تو ولیمہ بولے تو بہت بڑا سا کرو، اتنا بڑا سا کرو کہ قرض دار ہو جاؤ، مقروض ہو جاؤ. شادی کیے، شادی کے بعد ٹینشن لگ جائے قرضہ پھیرنے کی. شادی ایک خوشی کی چیز ہے مگر آپ وہ خوشی لے کر کے غم میں مبتلا ہیں، ہے نا. تو ویسا بالکل اسلام کے اندر نہیں ہے. بہرحال صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال کرتے تھے.
اپنی پوری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال کرتے تھے. خیال زیادہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اب ان کے بھائیاں شہید ہو چکے تھے, والد صاحب بھی نہیں تھے, تو زیادہ خیال کرتے تھے. ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایسا شکل بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کہا کہ کیا بات ہے بھائی, ہے نا, کیا بات ہے, پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیویاں جو ہیں نا, غصے میں تھی نا, غصے میں تھی, آپ کی بیویاں ہیں جو, وہ مجھے کہہ رہی یہودن کی بیٹی, ہے نا, یہودی کی بیٹی, یہودی کی بیٹی, یہودی کی بیٹی مجھے کہتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہودی شرپسند تھے. یہودی کی بیٹی بولے تو ایک طنزیہ جملہ ہے نا, یہودی کی بیٹی, یہودی کی بیٹی مجھے کہہ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلط کہتی ہے وہ, آج کے بعد اگر تم سے کوئی کچھ کہے نا, ایسا کہے کہ یہودی کی بیٹی, تو تم کہو کہ کیوں مجھے ایسا کہہ رہی ہو, تم بھی ایسا کہو کہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں, میرے چاچا موسیٰ علیہ السلام, بنو اسرائیل ان کی اولادوں میں سے ہے نا, تو تم کہو کہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں, میرے چاچا موسیٰ علیہ السلام. پھر دیکھو اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ اور ازواج مطہرات کے سامنے ایسا کہہ دے کہ ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, تو کیا یہ بیویاں ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کچھ کہیں گی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں, ہے نا, سب خاموش ہو گئی. اچھا, اب یہ غزوہ خیبر تو خیر ختم ہو گیا, غزوہ خیبر ختم ہو گیا. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو واپسی میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے آتے بہت ساری چیزیں کی ہیں, آتے آتے بہت ساری چیزیں کی ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی اس کے اندر ان باتوں کو رکھیں گے. لیکن آج میں ایک بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, کبھی بھی جب ایک بحث, ایک موضوع ختم ہو تو ہم اس کے بعد چھوٹا سا ایک ایگزام, امتحان رکھیں گے انشاءاللہ, ہے نا, ایک ٹیسٹ رکھیں گے کہ کس نے کیا جانا ہے, کس کے دماغ میں کتنی باتیں ہیں. تو اگلے اس کے اندر ہم چھوٹا سا, اگلی باتیں بیان کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ سوال کریں گے کہ غزوہ خیبر سے ہمیں کون کون سی باتیں معلوم ہوئیں. اتنی لمبی چوڑی قسط ہم نے بیان کی ہے, تو غزوہ خیبر سے کن کن باتوں کا پتہ چلا, کون کون سے مسائل معلوم ہوئے, ہے نا, کچھ اگر معجزات رونما ہوئے ہیں تو وہ بھی ذکر کرو. ایسے سوال انشاءاللہ ہم اگلے قسط میں رکھیں گے. جو سب سے اچھا جواب دے گا انشاءاللہ اس کو پرائز بھی دیا جائے گا, انشاءاللہ, ہے نا, اس کو پرائز بھی دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے والا بنائے. باری تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے اسلام کی دولت مزید اور ایمان کی دولت مزید بھر دے. اللہ رب العالمین ہمیں قتل و غارت گری سے محفوظ فرمائے, امن کے لیے جینے والا بنائے, اور ہمارے ملک کے اندر, ہمارے شہر کے اندر امن و امان برقرار رکھے. آمین.